نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الله العظيم۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آج کی یہ تقریب دو تین حوالوں سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اس تقریب میں جن طلبہ اعظام نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا ان کی تقریب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے منتخب کیا ان کے لیے تربیتی نشست بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دینی مدارس اور مساجد اور پاکستان کا ریاست مدینہ یعنی جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل ایک ریاست قائم کی تھی۔ وہ ریاست کیا تھی کہ جس کا اللہ رب العالمین نے مکہ معظمہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں ہم تمہیں ایسی ریاست دیں گے جس میں تمہارے لیے ایک دین کو پسند کیا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے امن اور سلامتی ہوگی۔ پھر فرمائے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم اس مل جانے کے بعد میری عبادت کرنا اور میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ تو یہ جو تقریب ہے یا یہ 14 اگست کا جو دن ہے یا قیام پاکستان ہے، یہ دراصل اس کا اس ریاست مدینہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ معظمہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے جتنے مہاجرین تھے ان کی پریشانیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ وہاں کی سیاست کو درست نہیں کیا، معاشرت کو درست نہیں کیا، معیشت کو درست نہیں کیا، یا دیگر جتنے معاملات اور مسائل تھے اس کو فوری درست نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا کام کیا کہ وہاں پر ایک مسجد کا قیام عمل میں لائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ریاست کا قیام فرمایا تو پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کی۔ پھر مسجد کی ایسی تعمیر کی کہ جس مسجد کے متولی بھی رسول اللہ ہے، اس مسجد کے امام بھی نبی اکرم ہے، اس مسجد کے خطیب بھی نبی اکرم ہے، اور اس وقت جو ریاست قائم کی گئی اس کے والی بھی، اس کے حاکم بھی، اس کے قاضی القضات بھی، اس کے مفتی اعظم بھی، اس کے فقیہ بھی، محدث بھی، مفکر بھی، سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تاریخ نے ہمیں بتلایا کہ وہ جو مسجد کا قیام ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے وہ تمام چیزیں نافذ کی، یعنی پوری سلطنت چلا کر دکھائی۔ گویا ایسا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نماز کے لیے جو تشریف لاتے، وہی مشاورتی کمیٹی بھی تھی، وہی پارلیمنٹرین بھی تھے، وہی ایم این اے، وہی ایم پی اے، وہی سینٹ، سب کچھ وہی، جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ سب سے انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب دور وہ تھا کہ جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ گزارا اور اس ریاست کو قائم کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جس طرح سے وہ ایک ریاست قائم ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور حقیقی معنی میں وہ ریاست تھی کہ جس نے مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق افراد سازی بھی کی، چلے بھی، سب کچھ اسی میں ہوا۔ اور پھر اس ریاست کے نتیجے میں جو ہمیں افراد مہیا ہوئے ان میں ایک ایک فرد ایسا ہے کہ جس پر ہم ساری رات بلکہ اپنی زندگی صرف کر دیں وہ کم ہے۔
خواہ وہ ان کی زندگی پڑھنے میں، ان کی زندگی پڑھ کر اس پر عمل کرنے میں ایک طویل، ہماری جو یہ مختصر زندگی ہے ناکافی ہے ایک ایک شخصیت کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو قیام پاکستان ہوا یا تحریک آزادی کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں علماء کے کردار کو ہم پڑھتے ہیں۔ اب تحریک آزادی کو اٹھا کر دیکھیے، یا اس کے بعد تحریک پاکستان کو آپ اٹھا کر دیکھیے، یا اس سے پہلے جو خانوادہ ہے، محدث دہلوی مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1827 میں جو تحریک اٹھائی، اس تحریک کے بعد پھر کہیں تاجکستان، کہیں سندھ، کہیں کوئٹہ، کبھی قندھار، پھر جا کر وہ بالاکوٹ میں 1830 میں شہید ہوئے۔ یہ اسی جنگ آزادی کی تحریک، یہ دراصل انسانوں کو، مسلمانوں کو جگانے کی تحریک تھی۔ یہ جب مسلمانوں پر جب انگریز قابض ہوئے ہندوستان میں، 90 سال انہوں نے حکومت کی، تو اس میں کس انداز سے اس تحریک کو چلایا گیا، مختصر طور پر میں عرض کروں کہ جب یہ تحریک آزادی چلی، اس آزادی میں آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جب پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا، تو اس کے بعد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ تین حضرات محمد علی جناح صاحب کے پاس گئے اور انہیں مبارکباد دی، تو جناح صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے کہ مجھے کس چیز کی مبارکباد دیتے ہو، یہ تو سب کچھ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت ہم نے بنگال کو پڑھا، تو یہ جو بنگال تھا یہ آسام کا حصہ تھا، تو جب یہ بنگال آسام کا حصہ تھا، تو اس میں جب ریفرینڈم ہوا، تو اس میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے بڑے بزرگ تھے، فقیہ تھے، محدث سے، آج بھی ان کا مزار یہاں پاپوش قبرستان میں موجود ہے، تو انہوں نے کس انداز سے اس ریفرینڈم کو کامیاب کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا KP کے یہاں پر جب ریفرینڈم ہوا، تو یہاں کی جو دو حضرات تھے، ڈاکٹر محمد خان اور پیر علی مانگلی شریف کے تھے، یہ جب ان لوگوں نے اس کی حامی بھری، تو اس میں سب سے پہلا جو کردار ادا کیا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ یہی تو وجہ تھی کہ محمد علی جناح جانتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جو قوم کے حقیقی رہنما ہے، یہی لوگ ہیں جو قوم کے حقیقی پیشوا ہے، انہی کے ہاتھ میں اگر قوم کی ہم تقدیر دیں تو قوم جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان میں جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، اور اس پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دے کر بتلا دیا کہ لوگوں، اگر اس ملک کو کوئی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، اس ملک کے اندر کوئی امن و سلامتی کو برقرار رکھ سکتا ہے، وہ یہ علماء ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اب ریاست تو قائم ہو گئی، اس میں لاکھوں قربانیاں لگ گئی، صرف ان خواتین کی تعداد 75,000 ہے جو پیچھے ہندوستان میں رہ گئی، جن کی عصمت دری کی گئی۔ 10 لاکھ قربانیاں ایک طرف ہیں، 75,000 خواتین کی عصمت دری ایک طرف ہے۔ جب اس قربانیوں کے بعد یہ وطن عزیز ہمیں ملا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مخصوص طبقے نے مذہبی افراد کو اور دنیاوی افراد کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کر دیا۔ یعنی جو ریاست اسلام کے نام پر بنی تھی، اور اس مدینہ کی ریاست کے بعد یہ پہلی سلطنت تھی جس کا نعرہ صرف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا نعرہ یہ تھا کہ قرآنی نظام کو ہم اس ملک میں نافذ کریں گے، یہاں پر مسلمان اپنی عبادات آسانی سے کر پائیں گے، کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر ہوا کیا کہ 2 قسم کی تقسیم ہو گئی۔ پہلی تقسیم کیا ہوئی کہ ایک کو کہا جاتا ہے ایلیٹ کلاس، مالداروں کا طبقہ الگ ہو گیا، انہوں نے یونیورسٹیز قائم کی، انہوں نے بڑے بڑے کیڈٹ کالج بنائے، بڑی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوئی، ہزاروں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی۔ اور پھر وہ بوری نشین کا ایک طبقہ علماء کا جو ہمیشہ قصبہ پرسی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان نہیں بستے وہاں پر بھی مسجد اور مدرسہ آج بھی موجود ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے مانگ تانگ کر اس قوم کے بچوں کو پڑھایا، وہ اس قابل ہو گئے کہ ایک دور ایسا تھا پاکستان میں کہ جب جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں
کہ ایک دور ایسا تھا کہ اس ملک میں جب کسی مسجد کے لیے تراویح میں حافظ کی ضرورت پڑتی تھی دوسرے گاؤں سے لایا جاتا تھا، اس کو لے کر آتے تھے وہاں سے. لیکن آج وہ دن ہے کہ ہر گلی میں حافظ موجود ہے، مسجد نہیں ملتی اسے رمضان میں. یعنی پہلے کیا تھا کہ مسجد کے لیے حافظ کو تلاش کرتے، اب علماء کی محنت سے کیا ہوا کہ حافظ کے لیے مسجد کو تلاش کیا جاتا ہے، عالم کے لیے مدرسے کو تلاش کیا جاتا ہے کہ اس کو اب یہ عالم بن گیا، اب اس کو کس مدرسے کے اندر تدریس کے لیے رکھا جائے. تو یہ دراصل یہ جو دو تفریقات ہوئی درمیان میں، اس تفریق نے کیا کیا کہ جو ہمارے اس ملک کے جو مقاصد تھے وہ ختم ہو گئے، ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں، جب تک مسلمان قرآن کے ساتھ علماء کے ساتھ وابستہ رہے گا اس وقت تک سارا نظام برابر رہے گا. میں نے آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثال دی. اس مثال میں ہم نہیں دیکھتے کہ سب کچھ مدینہ سے ہو رہا ہے، یعنی وہاں پر تعلیم کا نظام بھی مسجد سے، تربیت کا نظام بھی مسجد سے، لوگوں کے مسائل بھی مسجد سے، حتیٰ کہ جو رفاہی نظام تھا وہ بھی مسجد سے، طب کا مسئلہ بھی مسجد سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مسجد نبوی کے اندر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور اس میں اتنا مروڑ اٹھ رہا ہے تو میں درد کی وجہ سے اوندھے منہ لیٹا ہوا ہوں. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا ابا ہریرہ ان هذه مضجعۃ، یہ تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یبغضها اللہ، اور یہ اللہ رب العالمین اس سے سخت ناپسند فرماتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، کھڑے ہو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسی مسجد میں ایک حل ان کا بتلایا. اس طرح کئی صحابہ اکرام کو ہم ان کے احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ. کسی کی فصل نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ایسی مسجد قائم فرمائی جہاں سے درس سیاست بھی ہے، درس معیشت بھی ہے، درس زراعت بھی ہے، یعنی دنیا جہان کے جتنے مسلمانوں کے اور انسانوں کے معاملات ہیں اور سب وہیں سے چل رہے ہیں. اور وہ صرف مسلمانوں کا مرکز تھوڑی تھا، جتنے اور آباد تھے مدینہ کے، اب ابتدائی زندگی میں آپ دیکھ لیں یہود کے 3 قبائل آباد تھے، کتنے لوگ آباد تھے، سب کے مسائل وہیں سے حل ہوتے تھے. کیا ہمارے سامنے وہ نہیں ہے کہ یہ یہودی اور مسلمان کا مسئلہ ہوا، وہ نبی اکرم کے پاس گئے، اس کے بعد سیدنا عمر کے پاس آئے، تو طویل واقعات ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں. میں آپ کو ایک آخری بات کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب قید گزار کر جب واپس تشریف لائے نا، 3 لوگ تھے اس وقت. ایک تو ہمارے کے پی کے سرحد کے تھے مولانا عزیر گل کاکا خیل رحمۃ اللہ علیہ. تو جب تشریف لائے تو دیوبند میں سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کیا کہنے لگے کہ آؤ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سب متوجہ ہو گئے کہ شیخ الہند ہیں، عرب و عجم کے امام ہیں، کوئی تو خاص بات جیل سے لے کر آئے ہوں گے ساتھ میں. تو فرمانے لگے کہ 2 چیزوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے. پہلی چیز ارشاد فرمائی ترک قرآن، کہ ہمارے مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑا ہے، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ باہمی اختلافات. یہ جو بیجا مسلمانوں میں باہمی اختلافات ہو جاتے ہیں نا، یہ وجوہات ہوتی ہیں مسلم اقوام کو خراب اور تباہ کرنے کے لیے. تو اگر آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان تو عمل میں آ گیا، لیکن یہاں ہمیں نہ جانی تحفظ ہے، نہ ہمیں یہاں مالی تحفظ ہے، نہ ہمیں یہاں عدالتی تحفظ ہے، نہ ہمیں یہاں قانونی تحفظ ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی نظام بہتر ہے، تو ان سب کا ایک ہی حل ہے. وہی حل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات پر ہم چلنے لگ جائیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی سینٹ میں ہیں، جتنے لوگ بھی اسمبلیز میں جاتے ہیں، وہ آسمان سے آتے ہیں، اسی علاقے سے جاتے ہیں یا کہیں باہر سے آتے ہیں.
تو جب اسی علاقے سے آتے ہیں تو ہمیں افرادی طور پر محنت کی ضرورت ہے. جو ہم انسان کا بچہ آگے بھیجیں گے وہ اسی طرح سے کام پر انجام دے گا. اور یہ آپ کو افراد کی شناخت کہاں سے ہوگی؟ جب آپ کا تعلق مسجد سے ہوگا، وہاں سے آپ کو بتلایا جائے گا. اور حقیقی معنی میں جو دین اسلام کو لے کر چلنے والے علماء ہیں ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا. جس طرح سے ہر جگہ تقسیم کار ہے اچھے اور برے کی، تو ممکن ہے کہ یہاں پر بھی اچھے اور برے کا مسئلہ ہو. تو جب ہم سبزی لینے جاتے ہیں تو ہمیں اچھی بری سبزی کا معلوم ہے، گوشت لینے جاتے ہیں پرانا نیا گوشت لینے کا معلوم ہے، مچھلی لینے جاتے ہیں تازی اور باسی مچھلی کا معلوم ہے. تو جب ہم دین کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اچھے برے عالم کی تمیز کیوں نہیں ہے؟ اچھے اور برے عالم کے میں ہمیں تمیز ہونی چاہیے. یہی ہمارا قیام پاکستان اور اس کے مقاصد، اور یہ اس کا ایک گلدستہ ہے کہ جو علماء نے اس وطن کے لیے، اس وطن کی خاطر جو قربانیاں دی، اس کے نتائج ہیں، اس کے ثمرات ہیں کہ الحمدللہ یہ وہ طبقہ تھا کہ جسے سب سے قسمہ پرسی میں رکھا گیا، سب سے غربت میں رکھا گیا. ان کے لیے گورنمنٹ سے بجٹ پاس ہوئے یونیورسٹیز کے لیے مدارس کو نہیں دیا گیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمیں پورے ملک پہ کوئی ڈھنگ کا ڈاکٹر نہیں ملتا اور عالم آپ کو چپے چپے میں ملتا. جو یونیورسٹیز کے مقاصد تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے. پوری دنیا میں ٹاپ 100 یونیورسٹی میں پاکستان کا ایک یونیورسٹی نہیں ہے. دنیا کی 100 یونیورسٹیز میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، اور 10 بڑے مدارس میں پاکستان کے کئی مدارس. دنیا کے ٹاپ 100 ڈاکٹرز میں پاکستان کا ایک ڈاکٹر نہیں ہے. اور اس وقت جو دنیا کے سب سے بڑے عالم دین ہیں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ، وہ پاکستان کے اور کراچی کے. اس سے بڑی کوئی پروڈکشن چاہیے؟ یہ پروڈکشن تھی. مقاصد کیا تھے کہ دیکھیں فیکٹری کا کب پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا مال مارکیٹ میں آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ چائنا کے مال ہے، شام تک چلے گا، جاپان کا ہے، آخر تک چلے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور حقیقی معنی میں قیام پاکستان کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی صحیح معنی میں ہمیں اس ملک کی محبت عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں اس کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اخلاص نیت کے ساتھ. ہم بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. تو بھائی ابتدا میں تو ایک ہی بندہ نکلتا ہے، پھر جا کے قافلہ اٹھتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.